پہلی ملاقات جب مدینہ منورہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیدنا امام محمد باقر سے ہوئی، امام زین العابدین کے لخت جگر سے، تو پہلے انہوں نے فرمایا تو یہ ابو حنیفہ ہے جس کے بارے میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ تم میرے نانا جان کے حدیث پر عمل نہیں کرتا اور قیاس پر اور رائے پر عمل کرتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی حضرت، ابو حنیفہ تو میں ہی ہوں، لیکن میں ایسا تو نہیں کرتا، آپ اجازت دیں تو میں 2-3 مسائل عرض کرتا ہوں۔ اور فرمایا بولو۔ تو امام ابو حنیفہ نے 2-3 مسئلے پیش کیے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی عورت کمزور ہے یا مرد؟ تو امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ تو کہا اگر قیاس کریں تو پھر عورت کو زیادہ باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے نا، کہ کمزور ہے، کما نہیں سکتی، جب باپ فوت ہو تو بیٹی کو 2 حصے ملنے چاہیے، بیٹا کما سکتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو 1 ملنا چاہیے، لیکن میں تو ایسا فتویٰ نہیں دیتا کیونکہ قرآن اور مصطفیٰ کی زبان نے بیٹے کو 2 حصے دیے ہیں۔ دوسرا مسئلہ فرمایا حضور بتائیں نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا اچھا جی نماز افضل ہے، تو پھر جو عورتیں ہر مہینے میں 6-7 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کی جسمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو چاہیے جب وہ غسل کر لیں تو پھر آپ ان کو حکم دیں کہ نمازیں قضا کریں اور روزہ رہنے دیں۔ لیکن شریعت کا حکم ہے کہ سال کے بعد رمضان کے روزوں میں اگر خاتون کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اپنے روزے قضا کر لیں، نمازیں معاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت اگر قیاس کریں تو نماز افضل ہے، پھر نماز کی قضا کا حکم ہونا چاہیے، روزہ نہیں۔ تو ایک اور دوسری بات اس طرح کی ایک اور بات ہے، تفصیل کا وقت نہیں، تو 3-4 سوال جواب ہوئے۔ امام محمد باقر نے بازو پھیلا دیے، فرمایا ابو حنیفہ میرے قریب آ جا، بہت سبحان اللہ، فرمایا میرے قریب آ جا، قریب آئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور گلے لگایا، اور اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو فرمایا یہ ابو حنیفہ تو میرے نانا جان کے حدیث کا صحیح ترجمان ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر 2 سال امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے حدیث اور فقہ پڑھی، 2 سال، یہ فیضان ہے۔ تو اس طرح سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی علم اور آپ کی ولایت کا، اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں صرف آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ جو آج کل یہ میڈیا کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے امام ابو حنیفہ کے خلاف 5-5 گز کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، جنہیں طہارت کا پتہ نہیں ہے، جنہیں وضو کرنے کا پورا شرعی اصول قاعدے کلیے وضو کے جو ہیں وہ نہیں آتے، وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف بک بک کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو، امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک صحابہ کرام کے نام لے بتا رہا ہوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے حدیث لی، میں نے عبداللہ بن انیس سے حدیث سنی، میں نے عبداللہ بن جازہ زبیدی سے حدیث سنی، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے علم لیا، میں نے عبداللہ بن ابی حبیبہ سے علم لیا، میں نے واصلہ بن اسقع سے علم لیا، میں نے ماقل بن یسار سے علم لیا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث سنی، میں نے خاتون صحابیہ حضرت عائشہ بنت عجرد یا عجرد ان سے، یہ 9 صحابہ کرام ہیں، 8 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے ان 9 اصحاب رسول سے علم حدیث اور علم فقہ پڑھا ہے۔ اب بتاؤ، اچھا پھر یہ 9 ذہن میں رکھنا صحابہ ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت میں آ جاؤ۔ سیدنا امام حسن پاک کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ بن حسن مجتبی امام حسن کے پوتے ہیں، حسن مصنع کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں آگے حضرت حسن، پھر امام حسن کے بھائی ہیں وہ عبداللہ کے بھائی، امام حسن مصنع کے بیٹے زید ان کا نام ہے، پھر ان کے بھائی ہیں حسن بن محمد بن حنفیہ، یہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ چاروں جو ہیں یہ امام حسن مجتبی کے شہزادے ہیں۔ امام حسن کے 4 پوتوں سے امام ابو حنیفہ نے علم حدیث اور علم فقہ پڑھا ہے۔ امام حسین پاک کے پوتے امام باقر جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، امام جعفر صادق، امام باقر کے بھائی حضرت زید،
اور امام باقر کے بھائی حضرت عبداللہ، یہ 4 شہزادے امام حسین کے پوتے ہیں جن سے ابو حنیفہ نے علم حدیث اور علم فقہ پڑھا ہے۔ 8 ہو گئے، 4 حسنی بزرگ ہیں، 4 حسینی ہیں، 8 ہی ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تمام ان کا نام ہے، ان کے بیٹے کا نام جعفر ہے۔ یہ جعفر امام ابو حنیفہ کے علم حدیث کے استاد ہیں۔ عباسی فیضان، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ان کے یہ پوتے ہیں، جعفر ان کا نام ہے۔ تو 4 شہزادے امام حسن کے، 4 شہزادے امام حسین کے، 1 شہزادے حضرت عباس کے، یہ 9 اہل بیت اطہار کے امام ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ فیضان ہے اہل بیت اطہار کا۔ اب یہاں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہو تو کسی ایم این اے یا چھوٹا طبقہ ہے ایم این اے، آپ کا تعلق ہو تو بڑے آپ اتراتے ہیں، جی میرا ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، مثال دے رہا ہوں۔ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں حکومت کر رہی ہیں، آپ کا سیاسی تعلق ہو تو آپ بڑے اتراتے ہیں، او جی ہماری تو ڈائریکٹ بات ہے ایم پی اے سے، ایم این اے سے۔ بھئی آج 1400 سال کے بعد آپ کسی ایم این اے یا ایم پی اے سے مل آتے ہیں تو پھر آپ پھولے نہیں سماتے۔ میں پوچھتا اچھا یہاں کوئی صوفی صاحب بزرگ ہوں، عالم دین، کوئی بڑا پیر صاحب ہو مشہور تو اس کے مرید، جی ہم تو بڑے حضرت صاحب کے بیت ہیں، ہم تو بڑے حضرت صاحب کے بیت ہیں، جی یہ تو ان کے پوتے کے بیت ہیں، ہم تو بڑے دادا مرشد کے بیت ہیں۔ بھئی تم 1400 سال کے بعد یہ فخر کرتے ہو کہ میرا تعلق فلان سے ہے، میرا تعلق فلان سے ہے۔ ابو حنیفہ پر فخر کیوں نہیں کرتے جس کا تعلق 9 صحابہ اور 9 اہل بیت نبوت کے افراد سے ہے، ان سے علم پڑھا۔ آج اگر کوئی امام ابو حنیفہ کے خلاف بات کرتا ہے، ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ابو حنیفہ تو وہ ہے جس نے نبی کے 9 صحابہ سے علم حاصل کیا، اور ابو حنیفہ تو وہ ہے جس نے اہل بیت کے 9 اماموں سے حاصل کیا۔ تو کون ہے؟ تیرا کیا شجرہ ہے؟ تو کس بات کی مولی ہے؟ تیرا استاد کون ہے؟ تو کس گھرانے سے پڑھ کے آیا ہے جو امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ یہ فیضان علم ہے اہل بیت اطہار کا امام ابو حنیفہ کی صورت میں۔ اس لیے آپ نے 70,000 حدیثیں روایت کی ہیں۔ بولو کتنے؟ 70,000 حدیث امام ابو حنیفہ نے مصطفیٰ کی زبانی یاد کی، اور آیات اور حدیث میں سے 83,000 مسائل فقہ کے آپ نے قوم کو عطا فرمائے۔ 83,000 قیامت تک کھانے کے لیے مسائل جو ہیں وہ عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ کہا گیا یہ جی آپ کہتے ہیں اگر فرض کرو ایسا مسئلہ ہے تو یہ جواب ہے، فرض کرو یہ مسئلہ ہو تو یہ جواب ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں قیامت تک آنے والی مصطفیٰ کی امت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ قیامت تک بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ابو حنیفہ اس کا حل دے کے جا رہا ہے۔ یہ میں نے مختصر عرض کیا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ان کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ جو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا علم 18 افراد میں جا کے بند ہوتا ہے۔ 9 اہل بیت ہیں، 9 صحابہ ہیں جن کا علم مجتمع ہو کر ابو حنیفہ کی صورت اختیار کر گیا۔